ملکہ صحرا سیریز سیزن 4 سازشوں کے جال قسط نمبر 20۔ یہاں نادر شاہ بھی بے بس ہو گیا تھا۔ انہیں یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ سیگال اس کے ساتھیوں میں سے اب شاید ہی کوئی بچا ہوگا، لیکن وحشی سردار پوری بستی اس طرح پھونک دے گا، اس کا گمان نادر شاہ کو بھی نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی اس نے وحشیوں کو ایسی کوئی ہدایت کی تھی۔ اب دھڑا دھڑ جلتے ہوئے گھروں اور انسانی گوشت کے جلنے کی چراند کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ سورج بلند ہو گیا تھا، لیکن فضا پر دھواں چھایا ہوا تھا۔ وحشی اب بھی بستی میں کسی زندہ انسان کی تلاش کرتے پھر رہے تھے، یا پھر ممکن ہے انہیں اپنی عورتوں کی تلاش ہو۔ ریٹا ہاروے کی حالت کافی خراب نظر آ رہی تھی۔ ابتدا میں اس نے بھی گولیاں چلائی تھی، پھر انسانوں کو خون میں تڑپتے دیکھ کر اس نے رائفل پھینک دی تھی اور کانپتی ہوئی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ایک چٹان کے پیچھے جا بیٹھی تھی۔ اب جبکہ یہ سارا کھیل بظاہر ختم ہو گیا تھا، تب بھی وہ اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میڈم ہاروے، کیا ہو گیا آپ کو؟ آخر آپ ایسی تو نہ تھیں۔ خدا کے لیے ریٹا ہاروے کی آواز سسکی بن کر نکلی۔ آپ کو کیا ہو گیا میڈم ہاروے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آخر آپ ایسی تو نہ تھیں، تم لوگ بھی تو ایسے نہ تھے۔ نہ جانے تم سب ایسے کیوں بن گئے، نہ جانے کیا ہو گیا تمہیں۔ ریٹا ہاروے رونے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیا ہو رہا ہے آپ کو ریٹا ہاروے؟ آخر کیا ہوا آپ کو؟ کتنے لوگ موت کا شکار ہوئے۔ وہ دیکھو کیا کرتے پھر رہے ہیں وہ لوگ۔ کون؟ وہ کالے لوگ۔ ایک یہ شخص لکھ کر تو میری بات مائیکل بالآخر ہم سب کو اسی طرح موت کے حوالے کر دے گا۔ کون؟ وہی سردار خان۔ وہ کچھ اور ہے باہر، میری بات مان لو۔ میں بہت کچھ دیکھے ہوئے ہوں، مجھے وہ اس طرح کا نظر نہیں آتا جس طرح کا وہ خود کو ظاہر کرتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ ریٹا، کیا ابھی تک ہمیں اس نے کوئی نقصان پہنچا ہے؟ پہنچے گا، اطمینان رکھو پہنچے گا۔ اس نے سیگال جیسے شخص کو جلا دیا۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، وہ ہم سب کو فنا کر دے گا۔ وہ نہ جانے کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ریٹا، اور اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آئی تو ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ ایک کام کرو، ہاں بولو، مجھے یہاں سے کہیں فاصلے پر پہنچا دو۔ گوشت کے جلنے کی بو مجھے پاگل کیے دے رہی ہے۔ یہ مناسب ہوگا، باہر نے کہا۔ پھر وہاں سے ہٹ کر شمسا کے پاس آ گیا۔ بیبی، تم اگر مناسب سمجھو تو ریٹا کے ساتھ وہاں چلی جاؤ، بچی کو بھی دھواں نقصان دے گا، وہاں تم دھوئیں سے بچ جاؤ گی اگر تم محسوس نہ کرو۔ عرشی خاموشی سے اٹھ گئی۔ وہ خود گل کو بھی دھوئیں سے بے چین محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ریٹا کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور ریٹا اس کے ساتھ چل پڑی۔ کافی فاصلے پر پہنچ کر ریٹا رک گئی۔ بس یہاں ٹھیک ہے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس زمین پر بیٹھ گئی، چند لمحات ہانپتی رہی، پھر عرشی کو دیکھ کر بولی، تم انگلش بھی سمجھ لیتی ہو اور بول بھی لیتی ہو، مجھے علم ہے، میری بات سنو گی؟ جی، عرشی نے کہا۔ تم لوگ جس سطح کے لوگ نظر آتے ہو وہ نہیں ہو۔ عرشی ایسی اداکاری کرنے لگی جیسے ریٹا کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولی، میں زیادہ انگریزی نہیں جانتی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تم کون ہو؟ میرا نام شمسا ہے۔ او نہیں، میں نہیں مان سکتی، بالکل نہیں مان سکتی۔ ریٹا نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ عرشی تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف نادر شاہ کہہ رہا تھا، مجھے واقعی ان کے اس طرح بفر جانے کی امید نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے اور وہ انتقام میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ اگر ہم ان کی مدد نہ بھی کرتے تب بھی یہی ہونا تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ برا نہیں ہوا ہے۔ اس نے جس طرح ان معصوم انسانوں کو مشکل میں ڈال رکھا تھا وہ تو اچھا نہ تھا۔ ہم پہلے بھی آ چکے ہیں، ان علاقوں میں خطرات ضرور تھے، یہ وحشت خیزی نہیں تھی۔ اب کیا کریں؟ گولیوں کی اب کوئی آواز نہیں ہے، آگے بڑھیں، ضروری ہے دیکھے تو صحیح، نادر شاہ نے کہا۔ تب پھر چلو، لارک اینجلو بولا، اور سب تیار ہو گئے۔ شمسا کہاں ہے؟ اسے بلا لیں، نادر شاہ نے کہا۔ اسے بعد میں لیں گے سردار خان۔ ریٹا ان حالات سے دل شکستہ ہو گئی ہے، وہ شاید وہاں نہ جا سکے، اسے ریٹا کے پاس رہنے دو، مائیکل نے کہا۔ نادر شاہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سے تاثرات پیدا ہوئے۔ اس نے کہا، میڈم ہاروے کو تنہا رہنے دیں، شمسا کو بلا لیں۔ کمال کرتے ہو، وہ یہاں تنہا کیسے رہے گی؟ ہم بعد میں دونوں کو۔ شمسا! نادر شاہ نے زور سے آواز لگائی اور وہ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ سر ہدایت اللہ گہری نظروں سے نادر شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ خود بھی عرشی کو یہاں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ریٹا ہاروے ہوتی کون ہے؟ اس وقت نادر شاہ کے عمل کو انہوں نے بہت پسند کیا۔ کیوں آواز دے رہے ہو اسے؟ جو کچھ میں نے کہا ہے تم سے۔ شمسا! اس بار نادر شاہ نے اور زور سے عرشی کو پکارا، اور عرشی گل کو کندھے سے لگائے آتی نظر آئی۔ کیسا انسان ہے یہ؟ مائیکل باہر نے کہا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنی دیر میں عرشی اس کے پاس آ گئی۔ چلو، نادر شاہ بولا، اور عرشی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں ریٹا کو لے کر آتا ہوں۔
تم لوگ آگے بڑھو، لارک اینجلو بولا اور ریٹا کی طرف چل پڑا۔ باقی لوگ آگے بڑھنے لگے تھے۔ مائیکل بائر نے قبر مہتابلی سے کہا، کیا یہ شخص ہمارے احکامات ماننے کا پابند نہیں ہے؟ کس حیثیت سے مسٹر بائر؟ مہتابلی مسکرا کر بولا، ہمارے درمیان اس کی کیا حیثیت ہے؟ بائر نے غصے لہجے میں کہا، اس وقت وہ انچارج ہے۔ قبر نے کہا، پھر بولا، عقل سے کام لو بائر، میری رائے ہے کہ اس کے دل میں نفرت کا بیج نہ بو، نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ لوگ کشاں کشاں جلتی آبادی کی طرف بڑھنے لگے۔ بائر اس کے بعد کچھ نہیں بولا تھا، لیکن وہ پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا تھا۔ پھر سے لارک اینجلو اور ریٹا ہاروے کو دیکھا۔ لارک اسے سنبھالے ہوئے لا رہا تھا۔ مرزا نصیر بیگ کی حالت خود بھی بہت خراب تھی۔ خون پانی میں تیرنے کی وجہ سے دھل گیا تھا، لیکن کپڑے بری طرح غلیظ ہو گئے تھے۔ زاہد کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ادھر جیمز پیرے اور دوسرے لوگ بھی ششدر تھے۔ فیروز، ایمرے اور یوٹ نے جو ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیا تھا، اس پر ابھی تک کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے پوری سفر اس کے لیے اختیار نہیں کیا تھا کہ دن کی روشنی میں انہیں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہی تھا کہ یہاں چھپ کر کچھ وقت گزارا جائے، یہ انتظار کر لیا جائے کہ ان کی تلاش سے تھک جائیں، اس کے بعد یہاں سے آگے بڑھا جائے۔ جیمز پہلے اس بات سے متفق تھا کہ ان لڑکیوں کو لا کر انسانیت کا ثبوت دیا گیا ہے اور ان معصوم لڑکیوں کو وہاں چھوڑا بھی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اب یہ سوال انہیں پریشان کر رہا تھا کہ انہیں کہاں پہنچایا جائے۔ بہرحال پہلے تو صبح کا انتظار کر لیا جائے، حالات دیکھے جائیں، اس کے بعد آگے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ غار میں لڑکیاں سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ ان معصوموں کو یہ باور کرانا مشکل تھا کہ وہ اب دوستوں میں ہیں یا دشمنوں میں۔ مارٹن نے یوٹ سے کہا، یوٹ، تم ان کی زبان جانتے ہو، ان سے بات کرو، ان کے بارے میں تفصیل معلوم کرو۔ جیمز پیرے نے کہا، میں نے ان سے ان کے بارے میں معلوم کر لیا ہے۔ آپ نے گومی سینا کو نہیں دیکھا، لاشا کو نہیں دیکھا، یہ انہی کی بستی کی لڑکی ہیں، صرف چند ایسی ہیں جنہیں کہیں اور سے لایا گیا ہے۔ وہ پھر تو یہ بے سہارا ہوئی۔ جیمز پیرے پریشانی سے بولا، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں مسٹر پیرے؟ مارٹن نے کہا، صرف دعا، یا پھر گومی سینا بہتر مشورہ دے سکتی ہے۔ ہاں، گومی سے بات کی جائے۔ بوڑھی گومی دوسرے غار میں علاشا کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ حسین لڑکی معصوم بچے کی طرح اس سے چمٹی سہمی بیٹھی تھی۔ ایک عجیب حسن تھا، ایک عجیب چہرہ جو دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ بچوں جیسی معصومیت تھی اس لڑکی کے اندر۔ فیروز جیمز پیرے کے ساتھ اندر آیا۔ ان دونوں کے قدموں کی آواز پر علاشا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے فیروز کو دیکھا۔ وہ نہ جانے کیوں فیروز کو محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں بول رہی ہیں، وہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ یہ تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے اچھا لگا تھا۔ آؤ انسان دوست، پھر آخر تم نے وہ کیا جس کے لیے سرگردہ ہو۔ نیکیوں کے مختلف روپ ہوتے ہیں، لیکن نیکی ہر شکل میں نیکی کہلاتی ہے۔ میرا اس میں کوئی کردار نہیں مقدس ماں، تمہارا کردار ہے۔ میں نہیں سمجھتا اس پورے کام میں فیروز، یوٹ اور ایمرس سرگرم رہے ہیں۔ ان کا رہنما کون ہے؟ اصولی طور پر تم، جیمز پیرے بولا۔ مجھے کس نے تلاش کیا؟ یوٹ نے۔ یوٹ کو یہاں تک کون لایا؟ ایمرے۔ جیمز پیرے ہنس کر بولا، بہرحال یہ تمہاری نیکی کا دوسرا روپ ہے۔ آؤ بیٹھو، خونی صبح میں دیر ہے، میں تم سے ایک مشورہ چاہتا ہوں، کہو۔ ایمرے کو ایلما مل گئی اور تمہیں علاشا، ان لڑکیوں کا کیا ہوگا؟ ستارے بول رہے ہیں، ستارے بول رہے ہیں۔ کیا مقصد ماں؟ پیرے نے پوچھا، اور بوڑھی نے گردن جھکا کر آنکھیں بند کر لی۔ دیر تک وہ گردن جھکائی رہی، پھر بولی، خون کا بدلہ خون، آگ کا بدلہ آگ۔ آگ جل رہی ہے، خون ابل رہا ہے، بہت کم وقت ہے، صبح ہونے دو، ان کا ٹھکانہ تباہ ہو جائے گا، ان کے لیے فکر مند نہ ہو۔ پیرے خاموشی سے باہر نکل آیا تھا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، اس نے کہا۔ پھر انہوں نے ایک محتاط رات گزاری تھی، اور صبح کو بوڑھی گومی سینا کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی تھی۔ پہلے فائر پر وہ چونکے تھے، آواز کہیں دور سے آئی تھی، پھر گولیوں کی بارش ہونے لگی، اور صاف محسوس کر لیا گیا کہ بستی پر حملہ ہوا ہے۔ حملہ ور کون تھے یہ پتہ نہیں چل سکا، لیکن ایمرے مچل گیا۔ اس نے لپک کر اسلحہ اٹھا لیا۔ یوٹ تو اس کے وجود کا حصہ تھا، اس کے ہاتھ میں بھی رائفل آ گئی۔ کیا کرنا چاہتے ہو ایمرے؟ حملہ آوروں کی مدد، ایمرے نے کہا۔ مناسب نہ ہوگا۔ کیوں؟ سیگار ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا، خاموشی بزدلی ہوگی۔ ٹھہرو، سوچو، انتظار کرو۔ فیروز، تمہارا کیا خیال ہے؟ رائفل سنبھال کر مورچہ بندی کر لینی چاہیے، کہیں دھوکے میں مارے نہ جائیں، فیروز نے کہا، اور سب اس شخص کی طرف متوجہ ہو گئے جو باہر سے دوڑتا ہوا آیا تھا۔ کیا ہے؟ جیمز پیرے نے پوچھا۔ تو لوگ دریا کے کنارے جمع ہو رہے ہیں، اس طرف اشارے کر رہے ہیں، اس شخص نے بتایا۔ صورتحال لمحہ ہر لمحہ بدل رہی تھی۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وحشیوں کا شور سنائی دیا۔ اس کے بعد ساری آوازیں مدھم ہو گئی۔ آگ کا کھیل شروع ہو گیا۔
پھر ایمرے سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے بے اختیار سیگال کے آدمی پر فائرنگ شروع کر دی۔ اب انتظار حماقت تھی، چنانچہ سب اس ہنگامے میں شریک ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے نصیر بیگ اور زاہد کو دیکھ لیا۔ دونوں کی تقدیر اچھی تھی کہ انہیں پہچان لیا گیا، ورنہ پانی میں بھی انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ بالآخر دونوں کنارے پر آ گئے۔ کچھ ایسے بے حال ہوئے تھے اس ہنگامے کا بھی احساس نہ رہا۔ وہ کنارے پر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ جیمز پیرے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بہرحال اس نے سنبھل کر کہا، ممکن ہے وہ دریا پار کرنے کی کوشش کریں، اس لیے غاروں میں آ جاؤ، انہیں سہارا دو، یہ شدید زخمی ہے۔ پیرے کے آدمیوں نے انہیں گھسیٹ کر محفوظ جگہ پہنچا دیا۔ ہم زخمی نہیں ہیں، لیکن ہمارے اعصاب ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، مرزا نصیر بیگ بولا۔ وہ پیرے حیرت سے دیکھنے لگا۔ لیکن تمہارے لباس خون میں لتھڑے ہوئے ہیں، یہ خون دوسرے لوگوں کا ہے جو اچھل کر ہم پر گرا ہے، ہم کچھ زخمیوں کے نیچے دب گئے تھے۔ اوہ، جیمز پیرے نے آہستہ سے کہا۔ مرزا نصیر بیگ نے آنکھیں بند کر لی تھی اور زاہد سکتگی سے عالم میں زمین پر چت پڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف شور قیامت بلند تھا اور سیاف وحشی اپنا کام کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے اب بھی باہر کی مورچہ بندی ختم نہیں کی تھی اور صورتحال سے پوری طرح چوکس تھے۔ سیگال کے چند ساتھیوں نے دریا میں چھلانگیں لگائی اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے گئے۔ کچھ وہ تاجر بھی تھے جو مرنے سے بچ گئے تھے۔ عورتوں کے سوداگر تھے کم بخت، اپنی برائیاں مکمل کرنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے، لیکن یہاں اس وحشی خطے میں موت نے آ لیا تھا۔ قدرت کا انتقام جب شروع ہوتا ہے تو اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ عیش و عشرت کے رسیہ دولت کے انبار دبا کر لانے والے بے کسی کی موت مر رہے تھے۔ ان کی کشتیاں ان کے پاس نہیں تھی، وہ اپنے جہازوں پر واپس بھی نہیں جا سکتے تھے اور موت ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہا، خوریزی ہوتی رہی اور پھر بستی سے آگ کے بادل بلند ہونے لگے۔ اب اس بات کا امکان نہیں تھا کہ وہ لوگ بچ کر یہاں تک پہنچ سکیں۔ قدرت نے اپنا کام پورا کر لیا تھا۔ جیمز پیرے کے ساتھی اب بھی حالات پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ دریا پار کر کے آنے والوں کو کسی قیمت پر یہاں تک نہیں پہنچنے دینا تھا۔ نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا۔ بالآخر مرزا نصیر بیگ اور زاہد کی کیفیت درست ہو گئی۔ اپنا لباس وہ تبدیل نہیں کر سکتے تھے، کیا کہتے کس سے مانگتے، لیکن خود اٹھ کر باہر نکل آئے تھے۔ نصیر بیگ نے جیمز پیرے سے کہا، مسٹر جیمز پیرے، اس نازک وقت پر آپ نے جس طرح ہماری مدد کی ہے اس کے لیے شکریہ کے الفاظ تو بے معنی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ مل کر ہم بھی اپنا فرض پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تم لوگ آرام کرو، صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی غیر دانش مند قدم اٹھائیں، ہم تو صرف اپنا تحفظ چاہتے ہیں۔ جیمز پیرے نے کہا، پھر چونک کر بولا، لیکن تم سیگال کی آبادی میں کیسے آگے نصیر بیگ، مجھ اس بارے میں بتاؤ۔ تقدیر نے ساتھ چھوڑ دیا، تقدیر نے ایسا زخم بگایا دل پر کہ اس زخم کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ نصیر بیگ روندھی آواز میں بولا، تو کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ کیا ہونا تھا، جو ہوا بہت ہی برا ہوا۔ تمہیں میرا ساتھی ولیم آرنلڈ تو یاد ہی ہوگا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جیمز پیرے بولا۔ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے افراد تھے مسٹر جیمز پیرے۔ ہاں، تو کیا وہ کام آ گئے؟ کہانی مختصر نہیں مسٹر جیمز پیرے، یوں سمجھ لو کہ ایک ایسی جگہ ہم ان لوگوں کے ہاتھ تک گئے جہاں ان کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ آرام اور سکون کی نیند سو رہے تھے کہ رات کی تاریکیوں میں سیگال اور اس کے ساتھی ہم پر آ پڑے، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے لیے کانٹے بو گئے تھے۔ کیا مطلب؟ میں نے تم ان لوگوں کے بارے میں بتایا تھا اور تم نے بھی مجھے ان کی کہانی سنائی تھی، یعنی قمر مہتاب علی، سر ہدایت اللہ، مائیکل بائر وغیرہ وغیرہ۔ وہ لوگ بڑے ہی شاطر اور کینہ پرور لوگ ہیں۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے مسٹر جیمز پیرے کے کس قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے ہم سب کو موت کے آغوش میں پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن کیسے؟ انہوں نے سیگال کے کچھ آدمی کو ہلاک کر دیا اور اس جگہ ہلاک کیا جہاں ان کے روانہ ہونے کے بعد ہم پہنچے تھے۔ سیگال کا گروہ ان کی تلاش میں آیا اور ہم ان کے جال میں پھنس گئے۔ ہمیں گرفتار کر کے وہ لوگ اپنی بستی میں لے آئے۔ وہ تو میری دانشمندی تھی کہ میں نے بمشکل تمام سیگال کو حقیقت بتا کر اپنی جان بچائی، ورنہ مارے گئے تھے ہم۔ شاید مسٹر جیمز پیرے آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ سیگال آدم خور ہے۔ آدم خور؟ ہاں، مگر وہ افریقی تو نہیں تھا۔ یہی تو ایک دلچسپ بات تھی۔ بے شک افریقی نہیں تھا، لیکن اتنا خونخوار تھا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکے۔ پتہ نہیں اس کی کیفیت کیا ہے۔ شیطان آسانی سے مسٹر جیمز پیرے، تو کیا خیال ہے تمہارا، وہ نکل گیا ہوگا؟ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے دوست ولیم آرنلڈ کو سیگال کے ساتھیوں میں تقسیم ہوتے دیکھا ہے۔ تقسیم ہوتے دیکھا ہے؟ ہاں، تمہاری باتیں ہمیشہ ادھوری ہوتی ہیں، تم کبھی اپنی بات کی وضاحت نہیں کرتے۔ مرزا نصیر بیگ، ہمیشہ گول مول بات کرتے ہو۔ ان لوگوں نے، میرا مطلب ہے سیگال کے آدمیوں نے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اسے کھا گئے۔ اوہ مائی گاڈ، کیا واقعی؟ ہاں، میرے ساتھی سے پوچھ لیجئے۔ پھر ویسے بھی ہمیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں مسٹر جیمز پیرے،
محسنوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جاتا، دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ویسے ڈیر مارٹن، مسٹر ایمرے وغیرہ، تم لوگوں کو پوری طرح چوکس رہنا چاہیے۔ کون جانے کس کا کیا بگڑے اور کیا نہ بگڑے۔ ہو سکتا ہے سیگال دریا پار کر کے اس طرف آنے کی کوشش کرے۔ ایسی صورت میں اگر اس نے ہمیں پا لیا تو ہمیں کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ مطمئن رہیں، دریا جس نے بھی اس علاقے میں پار کیا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ ہاں، اگر فاصلے پر جا کر وہ لوگ دریا عبور کرنے کی کوشش کریں اور ہماری نگاہوں سے نہ آ سکے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ دن گزرتا رہا، دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہوتے رہے۔ آگ نے ایک ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور وحشیوں کی بھاگ دوڑ سنائی دے رہی تھی۔ جیمز پیرو بقیہ افراد اب دن کی روشنی میں ان سیاہفام وحشیوں کو دیکھ سکتے تھے۔ پھر گومی سیان اپنے غار سے باہر نکل آئی۔ علاشا اس وقت اس کے ساتھ تھی۔ علاشا اور گومی سیانہ کو دیکھ کر مرزا نصیر بیگ کے چہرے پر مردنی سی پھیل گئی۔ کم از کم علاشا کو وہ پہچانتا اور علاشا اسے۔ لیکن معصوم لڑکی نے مرزا نصیر بیگ کے بارے میں ایک بات نہ کہی۔ البتہ مرزا نصیر بیگ تعجب سے بولا، یہ لڑکی تو ادھر پنجرے میں تھی۔ ہاں، تمام لڑکیوں کو اس قید سے آزاد کرا لیا گیا ہے۔ کیا؟ مرزا نصیر بیگ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ زاہد بھی حیران رہ گیا۔ ہاں، وہ مظلوم لڑکے جنہیں ان تاجروں کے ہاتھوں فروخت کیا جانا تھا اب ہماری تحویل میں ہے اور ان غاروں میں ہے۔ ناممکن۔ مسٹر نصیر بیگ، نہیں سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخر کیسے؟ آپ لوگ تو دریا پار ہیں اور لڑکیاں، او میرے خدا، یہ کیا عجوبہ ہو گیا۔ رات کو تو میں نے انہیں پنجروں میں بند دیکھا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ایک اور سفید فام لڑکی بھی ہے۔ ہاں، نصیر بیگ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر زاہد کی جانب دیکھا۔ اگر ایلما بھی ان کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان ہے تو پھر ان کی خیر نہیں، کیونکہ ایلما ان کے خلاف وہ باتیں کہے گی جو یہ لوگ ان لڑکیوں کے لیے کر چکے تھے۔ زاہد کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ بہرحال جیمز پیرے نے کہا، رات کی تاریکی میں ہم نے یہی کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ان لڑکیوں کو وہاں سے نکال لائے۔ مرزا نصیر بیگ نے اتنی دیر میں وہ سوچ لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ڈیر جیمز پیرے، تقدیر کی بات ہے، تقدیر جس کا بھی ساتھ دے۔ جو کام میں نے سوچا تھا وہ تم نے کر ڈالا۔ میری اور میرے دوست کی دلی خواہش تھی کہ ان لڑکیوں کی مدد کی جائے، اور حقیقت بھی ہے کہ ہم نے وہاں سیگال کی دوستی اس لیے حاصل کی تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے ان لڑکیوں کی مدد کی جا سکے۔ اب ہمارے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور سیگال ہم لوگوں سے بھی بدظن تھا، لیکن ہم نے کچھ اسے ایسی پٹری بڑھائی کہ وہ بالآخر ہمیں رائے دینے پر آمادہ ہو گیا۔ شاید تمہیں پتہ نہیں ڈیر جیمز پیرے کے سیگال بردہ فروش ہے اور عورتوں کا سوداگر۔ ان سیاہفام لڑکیوں کو اور ان دو سفیدفام لڑکیوں کو اس نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا اور وہ ان کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے بمشکل تمام صورتحال پیدا کی کہ جس طرح بھی بن پڑے ان لڑکیوں کو اس پنجرے سے آزادی دلائیں۔ طے کیا گیا تھا کہ ہم انہیں ان کشتیوں کے ذریعے لے کر فرار ہوں گے، جو تاجروں کی کشتیاں ہیں جو ساحل سے لگی ہوئی ہیں۔ لیکن کیا کرتے، ان کم وقتوں نے ہمیں اس طرح اپنی نگرانی میں رکھا تھا کہ ہم بتا نہیں سکتے، اور چونکہ ہم ان لڑکیوں کی ہم زبان تھے، یعنی کم از کم انگریزی اس انداز میں بول سکتے تھے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، اور پھر انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ چنانچہ سیگال نے ہماری ذمہ داری لگائی کہ لڑکیوں سے کہیں کہ وہ بناؤ سنگھار کریں اور تاجروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ ان کی بہتر قیمت حاصل ہو جائے۔ اس بدبخت نے ہمیں اپنا دلال بنا کر ان لڑکیوں کے پاس بھیجا، اور ہماری تقدیر دیکھو کہ ہمیں جانا پڑا۔ ہم نے ان سے وہی الفاظ کہے جو سیگال نے ہم سے کہے تھے، لیکن ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے تھے، اور ہم نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ بچیوں، جس وقت تمہیں نیلامی کے چبوترے پر لے جایا جائے گا اس وقت ہم وہ کام کریں گے، تمہیں ہلاک کر کے خودکشی کر لیں گے یا پھر سیگال کو ہلاک کر دیں گے۔ میں نے، میرے دوست زاہد نے یہ آخری فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ان پر زندگی نچھاور کر دیں گے۔ جیمز پیرے کے چہرے پر ہمدردی کے آثار نمودار ہوئے اور وہ نصیر بیگ کی اس بات سے متاثر ہوا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جو لوگ نیک کام کا تصور بھی کر لیتے ہیں، نیکیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے خلوص دل سے ان کے بارے میں یہ بات سوچی تھی تو آپ نے اپنا فرض تو پورا کر لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قدرت نے اس ذمہ داری کو ہمارے سپرد کیا تھا اور ہم نے اسے بحسن خوبی نبھایا۔ مقصد تو ایک ہی تھا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو مسٹر جیمز پیرے، میں بہت نرم دل انسان ہوں، زندگی میں کبھی کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکا، بس ان لڑکیوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اس کی گواہی میرا دوست زاہد دے گا۔ ہاں کیوں نہیں، بالکل بالکل۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، دھواں اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا، وحشی یکجا ہونے لگے تھے۔ پھر دریا کے کنارے کچھ اور لوگوں کو دیکھا گیا۔ یہ لوگ اپنی جگہ محفوظ پوزیشن لیے ہوئے تھے، لیکن جو لوگ انہیں نظر آئے وہ ان کے لیے ناقابل یقین تھے۔ جیمز پیرے کے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہ میرے خدا، یہ تو وہی لوگ ہیں۔ کون؟ دوسری طرف رک کیے بیٹھے
نصیر بیگ نے پوچھا۔ قمر مہتاب علی، سر ہدایت اللہ اور ان کے ساتھی، جیمز پیرے نے جواب دیا، اور نصیر بیگ کے بدن کا خون ایک بار پھر خشک ہو گیا۔ اس نے متوحش نگاہوں سے زاہد کی صورت دیکھی، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور چٹانوں کی آڑ میں رک کر ادھر دیکھنے لگا۔ پورا گروہ تھا، سارے کے سارے دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ مرزا نصیر بیگ کو چکر آ گئے۔ اب کیا ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔